اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ عباد اللہ الصالحین استفاء مباد۔ ہم گزشتہ نشست میں جو کہ نمبر 34 تھی بصرہ کی فتح تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خالد دمشق کے اطراف کو فتح کرتے ہوئے دمشق تک پہنچ گئے، مگر دمشق کا قلعہ بہت مضبوط اور شہر بہت بڑا تھا، جبکہ اسلامی فوج کی نفری بہت کم تھی۔ اتنے میں حضرت خالد کو خبر ملی کہ قیصر روم نے بصرہ کی شکست کی خبر سن کر زیادہ بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دی ہے، اور راہب و پادری بھی لوگوں کو لڑنے پہ ابھار رہے ہیں۔ اس نے جنادین میں 2.5 لاکھ کے قریب فوجوں کو جمع کر لیا، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ فی الحال محاصرہ اٹھا لیا جائے اور پہلے اجنادین جا کر ان سے نپٹا جائے۔ لیکن رومیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں تو وہ اسے ان کی پسپائی سمجھے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جیسے ہی مسلم فوج کا آخری حصہ روانہ ہوا، اس پر انہوں نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ اس دستے کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جس میں خواتین بھی تھیں، اور رومیوں نے ان کو قید کر لیا۔ وہ ان کو شام منتقل کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خالد کو خبر ہو گئی، مگر یہ خواتین انڈین فلمیں دیکھنے والی خواتین نہ تھیں، بلکہ شیروں کی مائیں تھیں۔ ان میں حضرت خولا بھی شامل تھیں، لہذا انہوں نے خواتین کو کہا کہ اس ذلت سے مر جانا بہتر ہے۔ خواتین کہنے لگی ہم کس چیز سے لڑیں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خیموں کی قناتیں ہاتھ میں بٹورنے سے فارغ ہوئے میں لے لو اور سب مل کر ایک دوسرے کے قریب کھڑی ہو جاؤ۔ رومی سپاہی جب مال غنیمت بٹورنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خواتین کو گھیر کر ساتھ لینا چاہا، مگر وہ مزاحمت پر آمادہ نظر آئیں تو ان کے سپہ سالار پیٹر نے ان کو لالچ دیا۔ ان کی کماندار حضرت خولا سے کہا کہ تم لوگ ہتھیار ڈال دو، میں تم سب کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں تو میں اپنے دل کی ملکہ بنانے کی سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اے رومی کتے، تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ کسی مسلمان خاتون کو اپنی بیوی بنانے کی سوچے؟ ہم جان دینا پسند کریں گے مگر تیری غلامی قبول نہیں تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو نہتی خواتین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابھی ان کی طرف سے وہ بڑھ ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے اور ان کو گھیر لیا۔ پیٹر نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر حضرت خولا کے بھائی حضرت درار نے اس کو للکارا اور دونوں میں مقابلہ ہوا، اور انہوں نے اس کا سر کاٹ کر اپنی بہن خولا کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد پھر اجنادین کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت خالد کے پاس تمام افواج ملا کر صرف 40,000 مجاہد تھے، جبکہ ان کے مقابل 2,40,000 رومن سپاہی تھے۔ پھر انہوں نے مجاہدین سے خطاب فرمایا کہ اے مجاہدین اسلام تمہارے سامنے بڑی فوج ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ رومن جمع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ فتح دی، چاہے دشمن کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو۔ بس تم ثابت قدم رہنا اور پیٹ مت دکھانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے وقار، کردار اور اپنے سر کو اونچا رکھیں اور دل مت چھوڑنا۔ پھر خواتین کے دستے کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا اے رشتے اسلامی میں میری بہنوں، یقین رکھو تمہارا یہ فعل بارگاہ خداوندی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی مستحسن ہوگا، اور تمہارا جہاد میں حصہ لینا تاریخ میں رقم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس سے پوری طرح عہدہ برا ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ جب رومیوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو تم نے بہت ہی غیرت مندانہ طریقے سے اپنا دفاع کیا۔ اب تم اپنا وہی رویہ دوبارہ دہراؤ اور ثابت قدم رہو۔ میں تمہارے ذمے اپنے آپ کی حفاظت کے علاوہ یہ فرض سونپ رہا ہوں کہ تم نگراں رہو، اور کسی مجاہد کو میدان جنگ سے پیٹ پھیرتے دیکھو تو اس کو غیرت دلاؤ، یہاں تک کہ وہ دشمن کے دوبارہ مد مقابل ہو جائے۔ اس طرح تم ان کی ہمت افزائی کا باعث ہوگی جو اس قسم کے دباؤ میں انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔
اور واقعی خواتین نے اس جنگ میں ایک موقع پہ اپنا یہ کردار ادا کیا اور مجاہدین کو روکا۔ پھر حضرت خالد نے حضرت درار کو ایک جائزے کے لیے رومن لشکر کی طرف بھیجا اور وہ کمر ہمت کس گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں ان کو رومیوں نے دیکھ لیا اور 30 سواروں نے انہیں للکارا تاکہ ان کو زندہ گرفتار کر لے۔ انہوں نے ان میں سے 19 کو قتل کر دیا۔ وہ ان کے نرغے سے نکل کر اسلامی لشکر میں بقافیت پہنچ گئے۔ اس طرح وہ رومیوں کی نظر میں ایک ناقابل شکست بہادر بن گئے۔ رومیوں نے بھی اپنا ایک جاسوس عرب نصارہ میں سے بھیجا کہ وہ اسلامی لشکر کی تعداد اور ان کی استقامت کا جائزہ لے کر خبر دیں۔ انہوں نے واپس جا کر جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ شب کی تاریکی میں وہ عبادت گزار مثل راہب ہیں اور دن کی روشنی میں وہ جنگجو۔ اگر ان کا کوئی شہزادہ بھی چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ کاٹتے ہوئے پس و پیش نہیں کرتے، اور اگر زنا کا مرتکب ہو تو اسے سنسار کر دیتے ہیں۔ یہ تفصیل سننے کے بعد ان کے نائب سپہ سالار قائقلان نے کہا کہ جو تم نے کہا ہے اگر یہ درست ہے تو ایسے لوگوں سے مقابل ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زمین میں خود کو دفن کر لے۔ جنگ اجنادین۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی جو کہ 5 میل طویل محاذ پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ کو مرکز میں اور سعید بن عمر کو اپنی دائنی طرف اور بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور خود ایک دستہ اپنے زیر کمان رکھا تاکہ جس طرف بھی دشمن دباؤ ڈالے وہ اس طرف جا کے اس کو مدد دے۔ اس میں حضرت عمرو بن عاص، ترار، رافع، عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو عقب میں رکھا تاکہ اگر کوئی مجاہد کم ہمتی دکھائے تو وہ ان سے شرمائے، کیونکہ لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ رومیوں نے اسلامی فوج کو کہ بالمقابل خود کو نصف میل کے فاصلے پر رکھا اور اپنی طرف سے ایک بشپ کو بھیجا جو امن کا پیغام لے کر آیا۔ وہ نصف فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور اس نے حضرت خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو تم سن لو، ہمارے پاس تعداد میں ذروں جیسی فوج ہے جو کہ ان افواج کی طرح نہیں ہے جن سے اب تک تمہارا واسطہ پڑا تھا۔ اس فوج کے ساتھ قیصر روم نے انتہائی بہادر اور شجاع جنرل بھیجے ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ بہت ہی سخی ہے۔ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو وہ تم میں سے ہر ایک کو 1 دینار، ایک ایک دستار عطا کرے گا، اور تمہیں 100 دینار اور اتنے ہی دستار ہوں گی۔ یہ سننے کے بعد حضرت خالد نے فرمایا کہ ہم یہاں بھیک لینے نہیں آئے ہیں، تمہارے لیے صرف 2 راستے ہیں، یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دو، ورنہ تیسرا راستہ یہ تلوار ہے۔ ہم تمہاری تعداد سے خوفزدہ نہیں ہیں، چاہے ہمارا ایک آدمی تمہارے 10 کے مقابلے کی نہ ہو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے دن ان کے کچھ بہادر مبادر طلبی کے لیے میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زرار یہ درج پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں ہر بزدل کی موت ہوں، میں رومیوں کی موت ہوں، میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زرار بن زوار ہوں۔ پھر ان کی مقابل یہ کے بعد دیگرے ان کے 3 جنرل آئے اور وہ انہیں ٹھکانے لگاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے جنگ کا حکم دے دیا جو شام تک جاری رہی، لیکن کوئی فریق ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ سکا، حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا اور دونوں فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلی گئی۔ ان کے سپہ سالار نے یہ سوچا کہ جب تک حضرت خالد ان میں موجود ہیں ان کو شکست دینا مشکل ہے، لہذا انہیں دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا جائے۔ لہذا اس نے ایک نصارہ عرب کو امن کا پیغام دے کر بھیجا، مگر شرط یہ تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے نکل کر اس سے اکیلے میں ملیں۔ وہاں اس نے کچھ جنگجو چھپا دیے تھے تاکہ وہ اچانک نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں۔ اس سے خالد بے خبر تھے،
لیکن اس عرب نے یہ راز حضرت زرار میں کھول دیا اور خود واپس چلا گیا تاکہ شبہ نہ ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنے تشریف لے گئے۔ اس نے پھر وہی حربہ استعمال کیا کہ جو آج کل مدد کے نام پر دشمنوں کا وتیرہ ہے، کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت پیش کی۔ حضرت خالد نے وہی ڈوٹو جواب دیا جو پہلے بشپ کو دے چکے تھے۔ اس نے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ حضرت خالد پہ حملہ کر دیں۔ چند رومی سپاہی کمین گاہ سے نکلے اور انہوں نے قریب آ کر وردان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب انہیں غور سے دیکھا تو حضرت خالد پر یہ راز آشکارا ہوا کہ یہ حضرت زرار اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے رومیوں کو قتل کر کے ان کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وردان چونکہ سپہ سالار تھے، اس کی موت کے بعد رومن فوج اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھی۔ ادھر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمان ان کی فوج میں اندر تک گھستے چلے گئے۔ ان کا نائب سالار قیقلان، جس نے اب فوج کی کمان سنبھالی ہوئی تھی، اس تک پہنچ گئے اور قتل کر دیا۔ لہذا رومن فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پیچھے 50,000 سے زیادہ لاشیں چھوڑ گئی، جبکہ مسلمان صرف 450 شہید ہوئے۔ انہوں نے فوراً فتح کی خوشخبری اور خمس مدینہ منورہ روانہ کیا، جس کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بستر مرگ پر تھے، ان کے چہرے پہ رونق آ گئی اور حضرت خالد نے پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ وما لنا